میں ہمارے مہمان خصوصی پیر و مرشد حضرت سید محمد سرفراز مہدی صاحب قبلہ تشریف اللہ سے میں ملتمس ہوں کہ اس محفل کو مخاطب فرمائیں۔ حضرت پیر و مرشد سید محمد سرفراز مہدی صاحب قبلہ تشریف اللہ۔ الحمد للہ والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین ہم فازوا بالنفس المطمئنہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا إن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم۔ نگران کار جلسہ و صدر مرکزی انجمن مہدویہ حضرت مولانا سید محمود شہاب الدین کاشف صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا ابو ریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب دامت برکاتہ، دائس پر تشریف فرما، مقررین و مہمان، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں منتظمین کو اور سامعین کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ منتظمین نے اس روئے زمین پر آج کی رات کی سب سے بابرکت محفل کا اہتمام کیا ہے، اور سامعین کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس بابرکت محفل کا حصہ بن کے اس کو اور زیادہ مفید اور فیضیاب بنا دیا آپ تمام نے، کہ کام کرنے والوں کی محنت بھی کامیاب ہوئی اور آپ لوگوں تک وہ پہنچ سک رہا ہے جس کے پہنچانے کے لیے اس مجلس کو آراستہ کیا گیا ہے۔ تو اور ویسے بھی تمہیداً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دین کے کچھ ضوابط ہیں مسائل کے استخراج کے لیے کہ کون سا کام کس درجے کا ہے، کس کی کیا افادیت ہے، کس کی کیا اہمیت ہے، کس کی کیا وقت ہے۔ ان ضوابط کی بڑی تفصیل ہے، آج کا میرا موضوع گفتگو وہ نہیں ہے، لیکن ایک حوالے سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو کام کرنے کا آپ کو حکم دے، اس کا موقف دین میں یہ ہوگا کہ وہ آپ پر کرنا فرض ہو جائے گا، جس کے نہ کرنے کے لیے آپ کو سزا دی جا سکتی ہے اور اللہ کے پاس اس کی پرسش ہو سکتی ہے، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا۔ اب اس کے بعد دوسری منزل میں ایک کام ہے جس کو ہم سنت کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال، آپ کے صحابہ کے، یہ سب کو ملا کر ایک سنت کی شکل
تشکیل دی گئی اور وہ سلسلہ آج تک رواں دواں چل رہا ہے۔ جس کام کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے وہ آپ پر فرض ہو گیا اور وہ آپ کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ تو نماز آپ کے لیے فرض ہو گئی، آتوا الزکاۃ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا آپ پر فرض ہو گیا، توحید کا حکم دیا تو یہ آپ کے عقیدے کی بنیاد ہے، حج کا حکم دیا تو آپ پر حج فرض ہو گیا، روزوں کا حکم دیا رمضان کے تو آپ پر روزے فرض ہو گئے۔ یعنی اللہ نے جس کام کے کرنے کا آپ کو حکم دیا وہ آپ پر فرض ہو گیا، آپ پر فرض ہو گیا۔ لیکن جس طرح رسول اللہ کے کیے ہوئے کاموں کو آپ سنت رسول اللہ کہتے ہیں، اسی طرح کیا اللہ کے کیے ہوئے کاموں کو آپ اللہ کی سنت کہہ کر نہیں کریں گے؟ ذکر رسول اس طرح عبادت ہے کہ جس کے کرنے کا معمول خود خدا تعالیٰ کا ہے۔ جس مجلس میں لوگ ذکر رسول کا اہتمام کرتے ہیں گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے الف سے لے کر والناس تک اپنے محبوب کا ذکر مسلسل کیا، بارہا کیا، طرح طرح سے کیا، عقیدت سے کیا، محبت سے کیا، وارفتگی سے کیا اور عشق سے کیا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کو عشق نامہ یوں کہا ہے کہ اس کے کئی پہلو آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی شامل ہے کہ عاشق اور معشوق کے درمیان کی باتیں ہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے اپنے محبوب سے تخاطب کے انداز کو آپ دیکھیں گے تو اس بات کو محسوس کریں گے، بلکہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ عاشق نے معشوق کو مخاطب کر کے کہا، یہ عشق کا معاملہ ہے۔ اور آج ہم جو کر رہے ہیں ذکر رسول، اس کا حکم بھی اللہ نے اپنے کلام میں یوں دیا ہے، بلکہ اپنے عمل کا معمول آپ کو یوں بتایا ہے۔ قطع کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات کو کہ حوض کوثر کی عطا ان کو کفالت کرنا، حوض کوثر کی عطا ان کو کفالت کرنا، اپنے بندوں کہ پھر ان سے شفاعت کرنا، حوض کوثر کی عطا ان کو کفالت کرنا، اپنے بندوں کی پھر ان سے شفاعت کرنا، عاشقانہ ورفانہ لک ذکرک کہہ کر، عاشقانہ ورفانہ لک ذکرک کہہ کر خوب ہے ذکر کو ان کے بھی عبادت کرنا۔ اللہ نے محمد رسول اللہ کے تذکرے کو بھی آپ کے لیے عبادت کر دیا، ان کو یاد کرنا آپ کے لیے عبادت کا درجہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میلاد منانے کی سب سے بہترین صورت یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول کا تذکرہ کیا جائے۔ پیشوا مقرر نے جس طرح فرمایا اہتمام سیلیبریشن کرنے کی بات، تو میرا ایسا اپنا ذاتی خیال ہے، اور میرا یہ ایمان خیال نہیں ایمان ہے، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کا، محض یوم ولادت کا سیلیبریشن نہیں کرنا ہے۔ آپ کو ذرا تعجب کی بات لگی، میرا یہ خیال ہے کہ اس لمحہ جس لمحے میں اللہ کے رسول نے اس دنیا میں پہلی سانس لی تھی سے لے کر وہ لمحہ جس لمحے میں اللہ کے رسول نے دنیا میں آخری سانس لی تھی، پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک اور اس کے درمیان لی گئی ساری سانسیں اس عالم عرض کے لیے باعث رحمت ہے۔ ہر وہ لمحہ جس میں اللہ کے رسول نے اس کرۂ عرض پر سانس لی ہے وہ لمحہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور وہ لمحے کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے، صرف 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 12 ربیع الاول سے لے کر آئندہ سال کی 12 ربیع الاول تک کے ہر دن کے ہر لمحے میں اللہ کا شکر یوں ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے رحمت
العالمین کی امت میں پیدا کیا. وہ رحمت ہے, ایک دن میں مقید نہیں ہے ان کی رحمت. ان کی رحمت کسی ایک دن میں مقید نہیں ہے, بلکہ جو ان سے وابستہ ہو گیا اس کی ساری زندگی کا ہر لمحہ رحمت ہے. اس کے خود کے لیے رحمت ہے اور وہ ساری خلق کے لیے باعث رحمت ہے. یہ کیومولیٹو ایفیکٹ کہتے ہیں اسے, سائنٹیفک لینگویج میں اسے کیومولیٹو ایفیکٹ کہتے ہیں. ایک چراغ جل رہا ہے, ایک چراغ جل رہا ہے, آپ بازو سے جائیں دوسرا چراغ جلا لیں, ایک بجھا ہوا چراغ لے جائیں دوسرا چراغ اسے جلا لیں. آپ غور فرمائیں کہ یہ چراغ جل گیا, اس کے پاس ایک جوت آ گئی, لو جل رہی ہے, اور پہلا چراغ بھی جل رہا ہے. پہلا چراغ تو جل رہا تھا, نیا چراغ جل گیا, پھر اس کو لے جائیے ایک اور چراغ جلا لیجیے, پھر اس کو لے جائیے ایک اور چراغ جلا لیجیے. رحمت یہ اللہ کا وہ نور ہے جو بٹنے سے کم نہیں ہوتا. جہاں پر اصل قائم تھی وہاں پر تو ہے ہی ہے, لیکن جو رحمت سے استفادہ کرے گا اور اس سے استفادہ کر کے آگے بڑھے گا, وہ بھی اپنے آپ میں ایک جلتی ہوئی لو ہے جو سارے عالم کو روشن اور منور کر سکتی ہے. شک یہ ہے کہ اس شمع سے آپ اپنی لو کو جلا لیں. کیسے جلے گی؟ پاؤں میں گھنگرو باندھ کر سڑکوں پر ناچنے سے؟ اس وحشیانہ انداز میں نعرے بازی کرنے سے کہ مخالف لوگ دیگر قوموں کے دل میں خوف و خشیت کی کیفیت پیدا ہو جائے. لوگ تمہارے دین کو دیکھ کر, تمہارے عمل کو دیکھ کر ان کے عالم, ان کے سوچ میں تمہارے دین کے تعلق سے یہ تاثر پیدا ہو کہ یہ کس طرح کے وحشیوں کا دین ہے. میلاد النبی ہنومان جینتی جیسا نہیں منایا جا سکتا. میلاد النبی کو ایسے منانا چاہیے جیسے کہ اللہ کے رسول خود مناتے تھے. صحابہ نے آپ سے سوال کیا پیر کے روزے کے تعلق سے, آپ نے فرمایا چونکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیر کے روز پیدا کیا, اس دن میں روزہ رکھتا ہوں. تو اتنے لوگ جو عاشقان رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, ان میں سے کیا کوئی ایک ایسا ہے جو اللہ کے رسول کی محبت میں روزہ رکھ لے؟ اور روزے کے تعلق سے آپ کو میں یہ فقہی اصول بتا دوں, جس دن روزہ رکھا جائے اس دن عید نہیں ہوتی. یہ اصول ہے, دین لفاظی سے نہیں چلتا, اصولوں سے چلتا ہے. دین مختلف انسانوں کے احساسات سے نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے قوانین سے چلتا ہے. دنیا میں بہت زمانے کی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں, اس کو نکلی ہے. میں نے اپنے دادا سے یہ بات عرض کی تھی, میرے مرشد, میرے استاد مولانا سید فضل اللہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ میرا اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہر وہ تحریک دنیا میں ابتدا میں تحریک ہی کہلاتی ہے. ہر تحریک ابتدا میں تحریک ہی کہلاتی ہے. سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے, آپ کی توجہ کا تعلق ہے. Any initiative, any movement that you initiate is a movement in the beginning. ابتدا میں وہ ایک موومنٹ ہے, لیکن اگر وہ کامیاب ہو جائے تو اسے انقلاب کہتے ہیں, اور اگر وہ ناکام ہو جائے تو اسے بغاوت کہتے ہیں. ہر تحریک ابتدا میں تحریک ہی ہوتی ہے, لیکن اگر کامیاب ہو جائے تو اسے کہتے ہیں انقلاب, اور اگر ناکام ہو جائے تو اسے کہتے ہیں بغاوت. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے بزرگ و برتر کا بھیجا ہوا یہ پیغام دنیا میں ایک تحریک کے طور پر شروع کیا, اور یہ تحریک چلتے چلتے رفتہ رفتہ آگے اس مقام کو پہنچی کہ یہ انقلاب کا
کا درجہ اختیار کر گئی، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا قانون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور اپنی تدبیر سے ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ ایک اصول کا پابند دین ہے، یہ اصول کا پابند دین ہے جس کو بغیر اس کے اصولوں کے نہیں چلایا جا سکتا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری وابستگی قائم ہو، ان سے ہماری محبت ثابت ہو، ان سے ہمارا تعلق قائم ہو۔ ایسے کام جس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی، وہ کام کے کرنے کے بعد آج اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی بارگاہ میں ہم کیا دعویٰ کریں گے محبت کا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ سے محبت تو خیر بات کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے اے محمد کہ اگر تم لوگوں کو اللہ سے محبت ہے۔ عمومی حیثیت سے مفسرین نے جب اس آیت کی تفسیر کی ہے تو وہاں پر شان نزول اس کا یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کفار یہ کہتے تھے ہم کو تو اللہ سے محبت ہے، محمد کے پیچھے چلنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے، ہمارے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، محمد کی ہم کو کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ آیت نازل کی۔ اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے، لیکن اس فقیر کا یہ خیال ہے کہ وہ اس زمانے کے واسطے موضوع کی بات اللہ کے منشا اور اس کے علم ازلی میں یہ بات بھی تھی کہ آگے چل کے خود مسلمان محمد رسول اللہ کی مقت اور ان کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میں ایک حکم دائمی کی حیثیت سے، قرآن مجید کی آیت کے موقف کی حیثیت سے یہ نصیحت اور یہ پیغام اور یہ قانون کو نافذ کر دوں مسلمانوں کے لیے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی جاتی کسی کا بھی دعوی محبت اللہ صحیح اور درست اور سچا نہیں ہو سکتا، کبھی یہ دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بات صرف محبت کی حد تک روک دی نہیں اللہ تعالیٰ نے، آگے بھی کچھ باتیں بتائی۔ ایک آدمی، انسان بڑا ہوشیار ہوتا ہے، یعنی بالوں سے نکل جانے کا کہیں سے بھی راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ شاید انسان کے ذہن کو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ بہتر پڑھ سکتا ہے، اللہ نے بھانپ لیا ہوگا اس مقام پر کہ انسان آگے چل کے شاید یہ بھی کہے کہ بھائی ہم اللہ کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں ہماری مغفرت ہو جائے، ہم اچھی زندگی گزاریں، ہم کو جنت مل جائے، اتنا کافی ہے ہمارے واسطے۔ کیا یہ صورت سے اللہ کے رسول کو لوگ اللہ کے احکام کی بنیاد پر ماننے سے انکار کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو محمد کی اتباع کرو۔ پھر آگے فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری مغفرت بھی ممکن ہو سکے اور تمہیں معاف بھی کیا جا سکے کہ تمہارے گناہوں کو بخشا جا سکے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ ترقی کر کے آگے بڑھنا اور مغفرت یعنی عذاب سے بچنا، دونوں ہی صورتوں کے واسطے اتباع محمد لازم و ملزوم ہے۔ کسی صورت سے انسان کو توسل محمد رسول اللہ سے مفر حاصل نہیں ہے، بھاگ کوئی نہیں سکتا رسول اللہ سے، جانا ہے تو اسی راستے سے جانا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجئے اے محمد، مزید آج اس کے بعد والی آیت ہے، کہہ دیجئے اے محمد اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ پہلے بات ہو گئی محبت کے حوالے سے، اگر محبت کا دعویٰ ہے تو اتباع کرو۔ اب یہاں پہ ڈیفینٹ مستقل قانون کے طور پر بات کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ
اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر پھر جاؤ گے تو تم کافر ہو جاؤ گے, اور اللہ کافر کو پسند نہیں کرتا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر صرف اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابجائی کرنا مقصود ہوتا, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو لے کر چلنا مقصود ہوتا, صرف اور صرف احکام الہیہ پر دین کی بنیاد کو رکھنا ہوتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی یہ نہ کہتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, بلکہ اللہ یہ فرما کر اتفاق کر لیتا کہ اطیعوا اللہ. لیکن اللہ نے خصوصیت کے ساتھ یہاں پر تقسیم کے ساتھ بیان فرمایا اطیعوا اللہ والرسول. واضح تقسیم بھی کر رہا ہے, جوڑ بھی رہا ہے. تقسیم یوں کر رہا ہے کہ اللہ کی مانو اور رسول کی مانو, یعنی اللہ کے کہے ہوئے کے علاوہ تم کو رسول کا بھی ماننا ہے. اور ایک طرح اللہ یہ واضح دونوں کو جوڑ یوں رہا ہے کہ اللہ کا کہا اور رسول کا کہا الگ نہیں ہے, یہ مستقل کہنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو رسول اللہ اپنی طرف سے کہیں گے وہ بھی اللہ ہی کا کہا ہوا ہے. چنانچہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وہاں پر قرآن حدیث یہ ساری تمیز اور تقسیم کے ساتھ اللہ نے بات نہیں سمجھائی, بلکہ اللہ نے یہ سمجھایا کہ جو کچھ بھی محمد کہیں گے, چاہے وہ قرآن کے حوالے سے ہو یا حدیث کے حوالے سے ہو, جو کچھ بھی محمد کا کہا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہا ہوا ہے. وہ اپنی خواہش نفسی سے کچھ نہیں کہتے. اب جب رسول کا کہا ہوا بھی اللہ ہی کا کہا ہوا ہے تو اس کے انکار کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک دو باتیں اور رکھ کے اپنی اسٹیٹمنٹ کو آپ کے سامنے رکھوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہیومن بیہیویئر, انسان کی فطرت, یہ اس کا انسٹنکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے کہ جس چیز کے معاملے میں جب وہ سیکھنے لگتا ہے کسی چیز کو تو شروع میں وہ ہیزیٹنٹ ہوتا ہے, یعنی تذبذب کی عالم میں ہوتا ہے, تکلف رکھتا ہے اس کی گزاری. جب سیکھنے لگتا ہے اور کچھ چیزیں اس کے سمجھ میں آنے لگتی ہیں تو تھوڑا سا کمفرٹیبل ہونے لگتا ہے, یعنی سکون میں آ جاتا ہے. اور تھوڑا سا سکون کی منزل سے آگے گزرنے کے بعد وقت کے ساتھ, گزرتے وقت کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اس کو کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے, یقین واسق جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے. اور جب وہ کانفیڈنس سے کوئی بات کہنے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے کہے ہوئے پر دعویٰ ہے, اس کا کہا ہوا اس کا دعویٰ ہے, اسٹیٹمنٹ ہے اس کا. پھر آگے چل کے ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ کام کرنے کے جو اصول ہیں اس میں اس سے لاپرواہی ہونے لگتی ہے, اور ایک مقام اس کا اوور کانفیڈنس کا ہوتا ہے. اور جب وہ اوور کانفیڈنس کے زون میں آ جاتا ہے تو پھر اس سے غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ پروسیس ہے, ہیومن نیچر ہے, انسان کی فطرت ہے, اس کی فطرت کا حصہ ہے. یہ کام اسی طرح ہوتا ہے, سب یہی کرتے ہیں, سب کسی کو اس سے مفر نہیں ہے, سبھی کی زندگی کا یہ معاملہ ہے اور انسان اس مرحلے سے گزرتا ہے. لیکن آپ نے کبھی راستے میں مسجد بنتے ہوئے دیکھا ہوگا, کبھی کہیں کوئی مسجد بنتی ہے تو ضرور اس کے قریب سے آپ گزرے, یعنی راستہ چلنے والا بھی, چاہے وہ رکشا چلانے والا ہو, چاہے وہ دن بھر ہتھوڑی لے کے مزدوری کرنے والا ہو, چاہے اس کا کوئی پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہو, انجینئر جو اپنے سبجیکٹ کا ماہر, جو کام وہ کر رہا ہے وہ سبجیکٹ کا وہ ماہر ہے, اس نے ایجوکیشن حاصل کیا, اس نے ایکسپرٹیز حاصل کی اور پھر جا کے وہ کام کر رہا ہے. اب وہ انجینئر کھڑے رہ کے انسپیکشن مینار کا کر رہا ہے کہ بھائی مینار کیسے بنی, آج پر پلان صحیح ہوا نہیں ہوا, کام گتےدار سے جو ہے اس کی رپورٹ لے رہا ہے, مزدوروں کو کچھ انسٹرکشنز دے رہا ہے. اب یہ جاہل کندہ ناتراش جب بازو سے گزرتا ہے تو وہ انجینئر سے بولتا ہے, انجینئر صاحب ذرا غور سے دیکھو, اوپر سے ٹیڑھی دکھ رہی مینار, ذرا اس کو سیدھی کرو, ذرا دروازہ ٹیڑھا لگا ہوا ہے اس کو سیدھا کرو.
ارے یہاں سے دروازہ لگا دیا تو کیسا, لوگ ادھر سے کیسا آئیں گے؟ کمان ایسی رکھو, بیٹھک کی جگہ ایسی رکھو, وضو خانہ ایسا رکھو. تو یہ خدا کے گھر کا معاملہ جب آتا ہے تو ہر شخص اپنے آپ کو اس بات کا مکلف سمجھنے لگتا ہے کہ اس کو اس میں دخل دینا چاہیے. ہر شخص اپنے آپ کو اس بات کا مکلف سمجھنے لگتا ہے کہ اس کو اس میں دخل دینا چاہیے. ایسی سرکاری کام, جب روڈ کا کام ہوگا, ہر آدمی اپنے گھر کے سامنے نکلیں گا, وہ گتے دار بولیں گا ادھر آپ پہلے یہاں پہ روڈ ڈیوائڈر ڈال دیں, گاڑیاں بہت تیز بھگا رہی, وہ اسپیڈ بریکر لگا دو. تو سرکاری کام اور خدائی کام دونوں کام پہ عوام اپنا حق سمجھتی ہے, لیکن واقعہ یہ ہے کہ دین اس طرح نہیں چلتا. ہر کام کے کرنے والا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے جس نے اپنی عمر صرف کی ہے اس کام کو سیکھنے میں, جس نے اپنی عمر صرف کی ہے اس کام کو سیکھ کے اس کے استعمال کرنے میں, جس نے اپنی عمر صرف کی ہے اس کے استعمال کو منطبق کرنے میں, اور انتباہ کے بعد اس کو رائج کرنے کی تدبیر کرنے میں اس نے اپنی عمر صرف کی ہے. وہ سبجیکٹ کا ماسٹر ہے. جب وہ بات کہتا ہے تو ایسے میں وہ بات جائز ہے. حجام کو لے جا کر سرجری کرنے کھڑے کریں گے تو پیشنٹ مر جائے گا. موچی کو لے جا کے اگر کھڑے کر کے اگر کوئی برج بنائیں گے تو لوگ مر جائیں گے برج گر کے. تو ہر کام کرنے کے لیے کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. ایک ایجوکیشن از ریکوائرڈ. وہ جب تک کرائٹیریا اس کا فلفل نہیں ہوتا اس کے اوپر وہ کام نہیں کیا جا سکتا. دین کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. میرا اپنا ایسا خیال ہے کہ چونکہ ڈاکٹرز, انجینئر, سائنٹسٹ میں نے سب اپنی فیملی میں دیکھے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے بچہ جتنی کتابیں پڑھتا ہے, میں سمجھتا ہوں کم از کم اس سے 4 سے 5 گنا زیادہ کتابیں پڑھنے کے بعد ایک بنیادی معیار کا عالم دین تیار ہوتا ہے. اور وہ عالم دین مزید محنت کر کے اپنے علوم پر کو ازبر کر لینے کے بعد جب کسی مسئلے میں اپنی زبان ہلاتا ہے یا قلم چلاتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے تو آخر میں لکھتا ہے واللہ اعلم بالصواب. بات کہنے کے بعد یہ کہتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے, میں نے تو اپنی رائے رکھی. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان سے غلطی ممکن ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی نصیحت کے لیے یہ فرمایا لا تخف ما لیس لک بہ علم. کسی ایسی بات پر مت اڑ جا جس کا تجھے ٹھیک سے علم نہیں ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ واٹس ایپ کے کمیونیکیشن یا واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے سے جو دین سیکھا جا رہا ہے, جو الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین سیکھا جا رہا ہے, اپنی جو بھی پروفیشنل کیپیسٹی کی لائف انسان جی رہا ہے, اس زندگی میں اپنی زندگی میں منہمک ہونے کے باوجود تھوڑا سا وقت جو اس کو ملتا ہے جس کے اندر وہ ریلیجیس لٹریچر پڑھتا ہے اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو اس بات کا مکلف سمجھنے لگتا ہے کہ وہ دین کے احکام میں ایمان اور کفر کے فتوے دینے لگ جائے. تو ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے ابواب الفتن میں احادیث بھی آئی ہیں کہ قیامت کے روز جاہل بھی حکومت کریں گے اور جاہل بھی دین کے معاملے میں فتوے دینے لگیں گے. تو میرا معلومہ یہ ہے کہ دین کو اگر بچانا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت, اپنی محبت اور اپنی وابستگی کو قائم رکھنا ہے اور دائم رکھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا ثبوت پیش کرنا ہے, تو اپنی زبان سے جب دین کے معاملات میں کوئی دخل دے تو بڑی احتیاط سے کام کرے. اتنے بلنٹ ہیں کہ بالکل یعنی کوئی ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے وہ سبجیکٹ میں, اس کے باوجود فتوے دے رہے ہیں تو کافر ہے, تو مشرک ہے, تو نکل جا, تو ہمارا نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے, تو ویسا نہیں. آج اس دور میں ضرورت لوگوں کو اللہ کے رسول کے اخلاق اور ان کے اطوار اور ان کے نقش قدم کو ڈھونڈ کر اس پر چلنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ایک مولوی فیض اللہ خان صوفی نے ایک تقابلی تجزیہ جو اپنا پیش کیا تھا, بڑا محسوس ہوا. میں اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو آگے کرتے ہیں اور اسی کا تصور ہو جاتا ہے کہ کسی نبی کو اللہ نے کچھ دیا تو کسی نبی کو کچھ دیا, کسی نبی کو اللہ نے کچھ دیا تو کسی نبی کو کچھ دیا.
موسیٰ کو کلیمی دی اور عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کی تاثیر دی. بہرحال سب کے مختلف انبیاء کے مختلف معجزے اور ان کے کمالات، ان کے انفرادی کمالات. ایک دو شعر آپ کے سامنے مختلف جو ہے آپ کے سامنے رکھ کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ ہے لبے عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لبے عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مخالی ہاتھ میں. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، آپ کے لفظ سے جو پسکردہ ہوتا تھا تو لوگ جو زندہ تھے مر گئے تھے پھر دوبارہ زندہ ہو جاتے تھے. لیکن محمد رسول اللہ کا یہ امتیاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا کہ وہ کنکریاں جن میں کبھی حیات نہ تھی، وہ مردہ جس طرح آئے اسی طرح واپس جانے والے ہیں. جب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آئے تو ہاتھ رسول اللہ کی تاثیر یہ تھی کہ وہ کنکریاں بول اٹھی اور ان میں بھی حیات آ گئی. یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے. اور میرا ایسا خیال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک جو ہے میں اپنے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ نے جب ضد کی کہ اللہ کا دیدار کرے، اللہ سے کہا ارینی ربی ارینی انظر الیک، میرے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے دکھ جا. اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، تم کیسے دیکھیں گے. بہرحال تفصیل ہے واقعی. اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر طور پر ڈالی اور جو ہی موسیٰ کی نظر پڑی وہ بے ہوش ہو گئی. ہوش میں آئے تو کہا انا اول المومنین، میں دنیا کا پہلا مومن ہوں. انا اول المومنین، میں دنیا کا پہلا مومن ہوں. تو میرا ایسا خیال ہے کہ مہدی محمد علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں اس بات کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے. مہدی محمد نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ مہدی محمد نے فرمایا ایمان ذات خداست. پھر فرمایا ایمان بینائی خداست. اگر ایمان بینائی خدا ہے تو موسیٰ کا دعویٰ سچا ہے کہ انہوں نے اللہ کی تجلی کو دیکھا پھر بے ہوش ہوئے، ورنہ بے ہوش کیوں ہوئے؟ دیکھا ہی نہیں ہے تو بے ہوش کیوں ہوئے؟ بہرحال جس درجے کی بھی ہو تجلی موسیٰ نے دیکھی اور بے ہوش ہوئے. جس درجے کی بھی ہو تجلی موسیٰ نے دیکھی، تجلی کا اکثر کچھ تو دیکھا موسیٰ نے جس کا تعلق اللہ سے تھا اور وہ بے ہوش ہوئے. اور جو کچھ بھی دیکھا اس کو ہم دیداری کہیں گے، اسے دیکھنا ہی کہیں گے. اب رہا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا. دیکھیے سب سے پہلے اللہ کے کلام کے کیسے الفاظ آتے ہیں. اور پیشرو مصرر نے جو بات کہی کہ قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت کی کبھی تکذیب نہیں ہو سکتی، ایک آیت دوسری آیت کے پیغام کو کبھی نلیفائی نہیں کرے گی. ہر پیغام اپنی جگہ محکم ہے جس کو ریکٹیفائی، اریز یا ایڈٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ مستقل ہے قیامت تک کے لیے. کسی نے کہا دیدار نہیں کیا جا سکتا، اس کے ثبوت کے طور پر کہا لا تدرکہ الابصار، نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب اسرا میں اپنی بارگاہ میں طلب کیا، خواب حسین کی منزل سے آگے گئے. سورہ نجم میں اس کی تفصیل ہے، میں نے اس سے پہلے بھی اس حوالے سے گفتگو کی ہے. یہاں پر ایک دو آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس قدر بلیغ الفاظ کا استعمال اللہ کے کلام میں کیا گیا ہے. غور فرمائیے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ثم دنا وتدلی، اور وہ نزدیک سے نزدیک تر ہو گئے. جب وہ نزدیک سے نزدیک تر ہو گئے تو پھر اس کے بعد کی تفصیل سناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ پر اس وقت وہ چھا گیا جو چھا رہا تھا. دوسری طرف لا تدرکہ
الابصار کے الفاظ کو غور فرمائیے کہ کوئی نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. ادراک احاطہ کرنے کو کہتے ہیں کورنگ آل ڈائمینشنز، سیئنگ فرام آل ڈائمینشنز، نتھنگ از لیفٹ. تو اس کو ادراک کہتے ہیں. مکمل طور پر 100% جان جانے کو کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی نظر اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ. اللہ اگر چاہے تو نظروں کا احاطہ کر سکتا ہے. تو اس آیت کی مطابقت اس آیت سے یوں ہو رہی ہے کہ اس یکشا سدرۃ ما یکشا، جو چھا رہا تھا وہ چھا گیا سدرہ پر. تو گویا اللہ کے نور نے نظر مصطفیٰ کا احاطہ کر دیا. اللہ کے نور نے محمد رسول اللہ کو اپنے اندر سما لیا. تجلیات ربانی کے دریا میں وہ غوطہ بند تھے. انسان کے 5 سینسز ہیں. There are 5 senses. نظر دیکھتی ہے، زبان چکھتی ہے، کان سنتے ہیں، جلد محسوس کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب تیری صرف نظروں کا میرا دیدار نہیں ہوگا، بلکہ تو آنکھوں سے دیکھے گا، کانوں سے سنے گا، زبان سے چکھے گا اور جلد پر محسوس کرے گا، کیونکہ میں تیرا احاطہ کر لوں گا. اللہ نے محمد رسول اللہ کا احاطہ کر لیا. اللہ نے محمد رسول اللہ کا احاطہ کر لیا. تو یہ فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سابقہ انبیاء میں. قرآن کا یہ حکم بھی ہمیں یاد ہے کہ لا نفرق بین احد من رسله. مرسلین میں ایک دوسرے میں تمیز اور تفریق مت کرو. اس اعتبار سے ہم سب کا احترام کرتے ہیں. اور مہدوی بالخصوص جب تربیت کرائی جاتی ہے مہدوی بچوں کو تو یہ اعتقاد پڑھایا جاتا ہے کہ الہی بحق بحرمت لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ. یہ انبیاء کی حرمت ہمیں پڑھائی جاتی ہے اور سکھائی جاتی ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے اور کچھ نہ کچھ ان کو فضل عطا کیا ہے. تو یہ جو فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا محمد رسول اللہ کو اللہ نے عطا کیا، اس کا امتیاز بالکل الگ ہے، جس کے معاملے میں کوئی دوسرے نبی بلکہ سب کے سب ملا کر بھی آ کر کھڑے ہو جائیں تو ان کے فضائل، ان کے مناقب ملا کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کا مقابلہ یا برابری نہیں ہو سکتی. ایک اور شعر آپ کی خدمت میں ہے کہ وہ تیرا فخر کہ رشکا ہے سلیمان کو خود. وہ تیرا فخر کہ رشکا ہے خود سلیمان کو. وہ تیرا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. وہ تیرا فخر کے رشکا ہے سلیمان کو، وہ تیرا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کا احاطہ کر پانا مجھ جیسے نہیں بلکہ دنیا کے تمام مجھ جیسے لوگوں کو جمع کر کے ان کی ساری زندگیاں صرف کر دی جائے بھی تو ان کے مناقب اور ان کی منازل کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تقرب اللہ کا تقاضا جو ان کا تھا اس کو نہ سمجھا جا سکتا ہے اور نہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر اس مقام پہ چونکہ شب اسرا کا تذکرہ آیا ہے، ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا. اصحاب کہف کا تذکرہ یوں کیا کہ کچھ اصحاب کہف تھے جن کی قوم بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھی. انہوں نے توحید کا اعلان کیا، اپنے عقیدے پر اڑے رہے. ان کی قوم انہیں قتل کرنا چاہتی تھی، وہ بھاگے اور ایک غار میں چھپ گئے. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، سرسری بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو وہ غار میں گئے، چھپ گئے. ان کے ساتھ ایک ان کا کتا بھی تھا. ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا. قرآن نے ذکر کیا اس کتے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس غار میں محفوظ کر دیا. اب کتنے دن محفوظ رہتے؟ تو آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار میں اس کتے سمیت ان کو محفوظ رکھا. اس کتے کے ساتھ 309 سال تک فگر بھی قرآن نے پیش کیا.
اس غار میں ان کو محفوظ رکھا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 22 میں یہ کہتا ہے کہ اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ 3 اصحاب کہف تھے اور چوتھا ان کا کتا. قرآن کے الفاظ. پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کہیں گے 5 اصحاب کہف تھے اور چھٹا ان کا کتا. پھر فرماتا ہے کہ 7 اصحاب کہف ہوں گے اور چوتھا 8واں ان کا کتا. غور فرمائیے قرآن کی زبان اور قرآن کے الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے وہ مخرب بندے جنہوں نے اللہ کی توحید پر قائم رہتے ہوئے اپنی قوم کے ظلم کی پرواہ نہ کی, اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور اپنے عقیدے پر قائم رہے اور ثابت قدم رہے, میں ان سے وابستگی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ان کے ساتھ اس کو گنا اور کہا کہ ان کی جو بھی تعداد ہو اس تعداد کے بعد والا جو فگر ہوگا وہ اصحاب کہف کا فگر ہوگا. نسبت, تعلق, اللہ والوں سے تعلق. کسے؟ اللہ والوں سے تعلق. اللہ والے دکھنے والوں سے نہیں, اللہ والوں سے تعلق. اللہ والوں سے جن کو تعلق ہو جائے ان کے لیے یہ انتظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو بھی اصحاب کہف میں شامل کر لیا. اب ایک چیز غور فرمائیے, موسیٰ کی عادت تھی, جب وہ طریقہ تھا کہ اصول تھا, ہم بھی مسجد میں جاتے ہیں تو چپل چھوڑ کے جاتے ہیں اللہ کی عبادت کی جگہ. موسیٰ علیہ السلام جب کلام کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو چپل چھوڑ کے جاتے تھے. دور وہ بیری کے درخت جس کی آڑ سے اللہ آپ سے گفتگو کرتا تھا تو دور کہیں چپل چھوڑ دیتے اور چپل چھوڑ کے تشریف لے جاتے, پھر اللہ سے جو بھی مکالمہ ہونا ہوتا وہ ہو جاتا. اور یہ جو چپل کا معاملہ ہے اس کی اپنی ذاتی حقیقت یہ ہے کہ کسی گائے, بھینس, بکری یا کسی جانور, مردہ جانور کا چمڑا پروسیس کیا جاتا ہے, اس سے چپل بنائی جاتی ہے. اس زمانے میں تو وہی تھا, آج کل کئی دوسری چیزیں ربر وغیرہ ہے, اس زمانے میں تو لیدر کا ہی کام تھا. تو لیدر کی چپل نہیں معلوم کسی گائے کی بنی ہوئی ہوگی, نہیں معلوم کسی بکری کی بنی ہوئی ہوگی. بہرحال جو کچھ بھی ہے, اللہ والوں سے تعلق کی بنا پر اصحاب کہف کے کتے کو اصحاب کہف میں شمار کیا گیا. 309 سال ان اصحاب کے ساتھ زندہ رکھا گیا. اللہ کی طرف سے جو من و سلوہ اترنا تھا, جو فیوز و برکات اترنی تھی, وہ ساری برکات میں اس کو شامل رکھا, حصے دار رکھا. لیکن مقام مصطفیٰ یہ ہے, اس کا کمال یہ ہے کہ نہ جانے کس جانور کے چمڑے کی بنی ہوئی نالین تھی آپ کی, اس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ خوابہ حسین کی منزل کے آگے نالین مصطفیٰ کی وابستگی کے ساتھ پہنچ گئے. نالین مصطفیٰ کا کمال ہے کہ وہاں تک پہنچ گئے. اب یہ کہہ کر ہم اپنے آپ کو خوش تو کر لیتے ہیں کہ ہمارا تعلق, ہماری نسبت اللہ کے رسول سے ہے. جیسا پیشوا مقرر نے ایک حدیث بھی جو ہے کسی صحابی کی بیان کی کہ وہ چادر کا یہ مقام تھا. اب یہاں پر ایک اور بات اگر میں نہیں کہوں گا تو ہوگا یہ کہ آج قوم کی حالت اس اسکول جانے والے بچے کی طرح ہے جو اسکول کو ڈھوما مارنے کے لیے لیٹا ہوا ہے, گھڑی دیکھ رہا, ٹائم ہو رہا, انہیں دیکھ رہا گھڑی, ٹائم ہو رہا. اب انہیں یہ چاہ رہا کہ کسی صورت یہ وقت گزر جائے. ماں ادھر سے چولہے میں سے پکار رہی, اسکول کا ٹائم ہو رہا, اٹھ جا. انہیں دبکی مار کے پڑا ہوا ہے. بہرحال ماں آ کے ظلم کر رہی کہ بھائی چلو تیار ہو, یونیفارم پہن, اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے. اب ایسے میں ایک شفیق دل بات, رحم دل بات بازو سے آتے, کیا بیٹے تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ تو یہ بہانہ تو میرے کو یاد نہیں آ رہا تھا, جب سے بولتا تو ہو جاتا تھا کام میرے کو. اب سر میں درد ہو رہا بول کے پڑ گیا, اب اسکول کو نہیں جائیں گا. اب یہ بچہ اسکول کو نہیں جائیں گا. تو آج قوم کی ہمارے حالت یہ ہے کہ ایسی چادریں اگر ان کو اڑا دی جائیں تو یہ چادریں اڑ کر بیٹھے رہیں گے اور کام کوئی نہیں کرے گا. قوموں کی تعریف یہ ہے کہ اپنا مقدر اور اپنے حصے کی تعریف وہ خود لکھتے ہیں. رسول اللہ اور آپ کے اصحاب نے اس ٹائم زون کے اندر, اس اسپیس کے اندر اپنے دور میں اپنی تاریخ لکھی.
کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، اللہ کے رسول کے پیغام کو زندہ رکھنے کی کوشش کی. اگر ان کو چھتر اڑا کے سلا دیں گے تو کام کیا کریں گے؟ پہلے سے اسکول ڈوبا مارنا چاہ رہے ہیں. تو ایسے سوتے ان کو جگانے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا چادر اوڑھنا تو دور کی بات ہے، تو یہ خیال رکھ اور اپنی اولاد سے یہ فرمایا کہ از روز محشر خدا نہ پرسید خواہد کے ہی پیچھے پیچھے عمل کنی بے عمل کر پوست بندہ بے پوشت نجات نہ پائے. عمل کرو، روز محشر خدا تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے، بلکہ اللہ تمہارے عمل کا حساب کرے گا. بے عمل اگر میری چمڑی بھی پہن لے گا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ حجاب کی ضرورت ہے قوم کو، تحریک کی ضرورت ہے قوم کو. آج اس کی راہ کی ضرورت ہے اس قوم کو جو اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. جان دینا کیا بڑا کام ہے، معشوقہ کے لیے بھی انسان جان دے دیتا ہے. نفس کی قربانی دے تو کمال ہے، اور چادر اوڑھ کے سونے والے تو نفس کی قربانی نہیں دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا خاتون جنت کو کہ فاطمہ جنت میں مغفرت نہیں ہوگی، تجھ سے تیرا حساب لیا جائے گا. اپنے عمل کی طرف توجہ دلاتے ہوئے، چونکہ میری بہنیں اور مائیں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ کا اپنے شوہر حضرت علی سے جھگڑا ہوتا، لیکن یہاں بیوی میں سب میں ہوتا تھا، ان کے اندر بھی ہوا. اب وہ جھگڑا ہوا تو لازم بات ہے، بڑے باپ کی بیٹی تھی، وہ جاتی ہے اپنے باپ کو سناتی ہے اپنا ماجرا. رسول اللہ کی بیٹی ہے، خاتون جنت ہے. بہرحال بہت بڑی چادر اوڑھ کے گئی اپنے والد کی طرف سے. حضرت علی نکلے اور کہیں چلے گئے. باپ کے گھر میں داخل ہوئی اور اپنا برقع یا جو بھی چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ نکال کے کھوٹی پہ رکھ رہی تھی. وہ اللہ کے رسول تھے، ان کی نظر پڑی، چہرے کے تاثر کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ ماجرا کیا ہے. رسول اللہ نے کہا فاطمہ رک جاؤ، کیا تم علی سے لڑ کر آئی ہو؟ فاطمہ رک جاؤ، کیا تم علی سے لڑ کے آئی ہو؟ اب وہ باپ کی محبت میں اور اپنے باپ کی محبت کے بھرم پر کہ جی ہاں یہ ایسی بات ہے، کچھ کہنا چاہتی ہے. آپ نے کہا وہیں پہ رک جاؤ اور میری بات سن. میں رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، اللہ کا خلیفہ، نبی اللہ، صاحب شریعت، پیغمبر، اگر تو واپس جا کر اپنے شوہر علی کو راضی کرنے سے پہلے مر جائے تو میں اپنی ان مناقب کے ساتھ میں تیری مغفرت نہیں کروا سکوں گا. ان مناقب کے ساتھ میں تیری مغفرت نہیں کروا سکوں گا. تیرے عمل کا حساب ہوگا. تو یہ کہہ کر نہیں چھپ سکتی کہ میں نبی اللہ کی بیٹی ہوں. تو عمل کی طرف زندگیاں بنتی عمل سے، قومیں بنتی عمل سے، ان کی کردار سازی سے ہوتی ہے، سہولت سے نہیں. تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. دانا خاک میں مل کر نہال ہوا، حیات بعد میں ہوئی، پہلے انتقال ہوا. تو پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، اس راستے سے گزارنا پڑے گا، اس ڈیفیکلٹ پاتھ کو فالو کرنا پڑے گا، مشقت کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ورثی آف دیٹ ثابت کرنا پڑے گا. اب جو مغفرت اور بخشش کا سوال ہے کہ اللہ کے رسول کی بخشش کس کے لیے ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ نسبت قائم ہو گئی تو توسل قائم ہو گیا. غور فرمائیے میری بات، میں کسی بات کا انکار نہیں کر رہا ہوں. آپ غور فرمائیے کہ نسبت قائم ہوئی تو توسل قائم ہو گیا. ایک کسی جانور کا چمڑا ہو تو وہ خوابہ قوسین کے آگے جا سکتا ہے، اللہ کے رسول کی نسبت کے ساتھ. شرط یہ ہے کہ رسول اللہ کے پیر میں تھی چپل یا پیچھے پیچھے چل کے آ رہی تھی. اور فرمائیے چپل پیچھے پیچھے چل کے آ رہی تھی یا پھر پیروں کے اندر تھی، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے تلے سے جڑی ہوئی تھی.
تو یہ توسل اور نسبت کی شرط یہ ہے کہ ان سے جڑے ہوئے رہو، اور ان سے جڑے ہوئے رہنے کی صورت واحد یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے اخلاق پر چلتے رہو، ان کے بتائے ہوئے دین پر چلتے رہو۔ کتا اگر اصحاب کہف کا ہو تو اس کے لیے مغفرت ہے، لیکن تم اگر انسان ہو کے بھی اپنی آقا کے نہیں ہوئے، ان کے کردار کی اتباع نہیں کیے اور یہ توسل اور تعلق کو قائم نہ کر پائے، تو تم انسان ہونے کے باوجود، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود تمہاری مغفرت نہیں ہوگی۔ ہرگز نہیں ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام سے باہر والے علماء آ کے لڑتے تھے اس بات پر کہ خوف و خشیت کی آیات اس طرح آپ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل سے اللہ کی محبت ختم ہو جائے گی۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا جو ان کا دوست ہوگا ان کو ان کی آخرت کی فکر کرائے گا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو قائم کریں، رسول اللہ کے محمدی ہو جائیں۔ اور محمدی ہونے کے تقاضے کیا ہیں؟ تو تقاضے یہی ہیں کہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا مذہب ما کتاب اللہ وہ اتباع رسول اللہ، ہم کتاب اللہ اور اتباع رسول اللہ کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ دونوں کو ملا کر ان کے امتزاج کے ساتھ ہمارا دین چلتا ہے۔ اس کے بغیر نہ ہمارا دین ہے نہ کوئی آگے کا راستہ ہے۔ اور اس کو چھوڑ کر صرف آثار سے اگر کوئی مغفرت کی صورت ہو، تو ایک صاحب اتفاق سے میرے ساتھ حج میں تھے، تو واپس ہی میں ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو ایک پوٹلی بتائی، بولے یہ پوٹلی کے اندر میں جنت البقیع کی مٹی لائی، یہ پوٹلی کے اندر جنت البقیع کی مٹی لائی۔ اب جب میں مروں گا تو میری خبر میں یہ جنت البقیع کی مٹی پھیلا دیں گے اور میں عذاب سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ میں بولا اگر یہ طریقے سے یہ عذاب سے بچا جا سکتا تو آج 1500 سال میں لوگ جنت البقیع کی مٹی ایک ایک چٹکی بھی اگر اٹھاتے تو زمین کی سطح کی ادھر سے شروع ہو کے دوسری طرف تک کا گڑھا بن جاتا تھا۔ وہاں پہ جنت البقیع کیا جنت باقی رہتی نہ بقیع باقی رہتا، کچھ بھی باقی نہیں رہتا تھا، تو پھر اس کے بعد والے لوگوں کی مغفرت کیسے ہوتی تھی؟ تو اس طرح آثار سے عقیدے کو وابستہ کرنے سے کسی کا راستہ نہیں بنتا، دین سے وابستہ ہونا پڑتا ہے، صحیح اعتقاد سے وابستہ ہونا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تصدیق بندہ عمل کرتا نہ اقرار نہ اعتقاد مجرد، بندے کی تصدیق کرنا عمل کرنا ہے، محض اقرار یا اعتقاد کر لینے سے تو مومن نہیں ہو جاتے۔ تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے کردار کو سنواریں، ہم اپنے اخلاق کو سنواریں۔ ایک آخری بات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آج کی ختم کرنا چاہوں گا کہ بڑا موضوع بڑا اچھا چھیڑا فیض اللہ خان صوفی نے کہ تقابلی تہذیب۔ آخری بات میری آج کی گفتگو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز جو تھا وہ دوسرے انبیاء کی بنسبت ایک اور اہم قابل تذکرہ بات ہے جو کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت کا طریقہ جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یہ کہ ایک نبی کو بھیجا جاتا اور ایک کلام بھیجا جاتا، جیسا موسیٰ علیہ السلام پر 10 کمانڈمنٹس ہیں، 10 احکام، داؤد پر، عیسیٰ پر، نبی اللہ کو بھیجا اور اس کے ساتھ ایک کتاب بھیجی جو لیونگ کانسٹیٹیوشن ہوتا تھا، کتاب اللہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ آج کا دن بدلا، کل صبح کے جو مسائل تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے متعلق اپنے کلام کی وہ آیات کو نازل کیا، پرسوں کا دن آیا تو اس سے متعلق اس کے تقاضوں سے متعلق آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ گزرتے وقت کے ساتھ جیسے جیسے مسائل سے دو چار آپ ہوتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے ان مسائل سے آپ کو واقف کروایا اور اپنے احکام کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنانچہ یہ انتظام کر دیا کہ رسول اللہ کا اٹھنا بھی دین کا حصہ ہے اور بیٹھنا بھی دین کا حصہ ہے، آپ کا بولنا بھی دین کا حصہ ہے، آپ کا نہ بولنا بھی دین کا حصہ ہے، کیسے بولنا ہے وہ بھی دین
کا حصہ ہے. نماز کیسے پڑھی جائے؟ قرآن میں حکم دے کر محمد کا محتاج رکھا اللہ نے کہ تم نماز پڑھنا چاہو، میرے حکم کی پابجائی بھی اگر تم کو کرنا ہے تو محمد کا دامن تھامو. یہیں سے ہے دین کی بنیاد، یہیں سے ہے قرآن کی سمجھ بھی تم کو یہیں سے ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی ساری زندگی، آپ کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح معاملات کرتے تھے، کس طرح معاشرت کا اصول تھا آپ کا، کس طرح آپ عبادات کرتے تھے، آپ کے کیا سیاسی فیصلے ہوتے تھے، سیاسی اسلوب آپ کے کیا تھے، جنگوں کے تقاضے کیا تھے، ہتھیار کس طرح استعمال کرتے تھے. ساری زندگی کی ہر سانس کے ساتھ ہونے والے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے دین کر دینا، جس سے انکار کفر ہے اور جس کو ترک کرنا فسق ہے. قرآن کلام اللہ ہے، حیات مصطفیٰ اس کی تفسیر ہے. قرآن کلام اللہ ہے اور حیات مصطفیٰ اس کی تفسیر ہے. حیات مصطفیٰ کا دامن جس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، قرآن کا پیغام بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اللہ کا دامن اس سے چھوٹ گیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. تو ضروری یہ ہے کہ اپنے کردار کو محمد رسول اللہ کے کردار کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی دعا کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کرنا تو سرفراز پہ یوں سرفرازیاں، کرنا تو سرفراز پہ یوں سرفرازیاں، کردار اب ہمیشہ میرا باوضو رہے. اللہم احینا مہدویًا وامتنا مہدویًا واحشرنا یوم القیامت فی زمرۃ المہدویین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.